اور اب کچھ خبریں عالمی منظرنامے سے۔ غزہ میں اسرائیلی فوج کے حملوں میں شدت آ گئی۔ صہیونی فورسز کے حملوں میں 24 گھنٹوں کے دوران مزید 125 فلسطینی شہید اور متعدد زخمی ہو گئے۔ امدادی مراکز پر خوراک کی متلاشی 35 فلسطینی شہداء میں شامل ہیں۔ بھوک کی شدت سے مزید 6 اور فلسطینیوں کا انتقال ہو گیا۔ مئی سے اب تک غذائی قلت سے 175 اموات ہو چکی۔ جنگ میں شہداء کی مجموعی تعداد 60,850 ہو گئی۔ 1,48,700 سے زائد زخمی ہو گئے۔ چین کے دیہی علاقوں میں باسکٹ بال ٹورنامنٹ کی نمایاں مقبولیت۔ یہ ٹورنامنٹس گاؤں میں منعقد ہوتے ہیں اور ان میں غیر پیشہ ور باسکٹ بال کھلاڑی حصہ لیتے ہیں۔ مزید تفصیلات جان لیتے ہیں بیجنگ سے شاہد افراز خان کے اس رپورٹ میں۔ ولیج باسکٹ بال ایسوسی ایشن، جو چین کے دیہی علاقوں میں کھیلا جانے والا ایک بنیادی سطح پر مبنی غیر پیشہ ورانہ باسکٹ بال ٹورنامنٹ ہے، بڑی تعداد میں تماشائیوں کو اپنی جانب کھینچ رہا ہے اور مقامی معیشتوں کو تحریک دے رہا ہے۔ یہ ٹورنامنٹس گاؤں میں منعقد ہوتے ہیں اور ان میں غیر پیشہ ور باسکٹ بال کھلاڑی حصہ لیتے ہیں۔ چینی صارفین انٹرنیٹ کی جانب سے بھی ان مقابلوں میں نمایاں دلچسپی لی جاتی ہے۔ باسکٹ بال کورٹ جو شیلے تماشائیوں سے کھچا کھچ بھرے سٹینڈز کے ساتھ مد مقابل ٹیموں کے درمیان سخت مقابلے پیش کرتے ہیں، جس سے تناؤ اور جوش و خروش سے بھرپور ایک متحرک ماحول وجود میں آتا ہے۔ ان ایونٹس کے دوران نہ صرف باسکٹ بال مقابلوں کا اہتمام کیا جاتا ہے بلکہ اس میں کھپت کے فروغ کی سرگرمیاں بھی شامل ہوتی ہیں۔ ٹورنامنٹ کی مقبولیت کو زرعی مصنوعات کی حقیقی فروخت میں تبدیل کرتے ہوئے یہ سرگرمیاں کسانوں کی آمدنی بڑھانے پر ای کامرس کے اثرات کو مزید تقویت دے رہی ہیں، جو مقامی صنعتی ترقی میں بھی معاون ہے۔ چین کے دیہی علاقوں میں کھیلوں جیسی مقبول سرگرمیوں کے انعقاد سے جہاں نوجوان ٹیلنٹ سامنے آ رہا ہے، وہاں ان علاقوں میں سیاحت اور دیگر معاشی سماجی سرگرمیوں کو بھی بھرپور فروغ مل رہا ہے۔ شاہد افراز خان، A1 ٹی وی، بیجنگ۔ اور سعودی عرب کے دارالحکومت الریاض میں پاکستان حج والنٹریز گروپ کی جانب سے حج 2025 میں بے لوث خدمات سر انجام دینے والے رضاکاروں کو اسناد دینے کی پروقار تقریب منعقد کی گئی، جس میں رضاکاروں سمیت کمیونٹی اکابرین نے شرکت کی۔ تفصیلات کے مطابق تقریب سے خطاب کرتے ہوئے مہمان خصوصی سفیر پاکستان احمد فاروق کا کہنا تھا کہ حجاج کرام کی خدمت کے لیے پاکستان حج والنٹریز گروپ سعودی عرب کے رضاکار جس محنت اور جانب شانی سے اللہ کی مہمانوں کی خدمت کرتے ہیں وہ نہایت قابل تعریف امر ہے۔ اللہ تعالیٰ کے مہمانوں کی خدمت بہت بڑی سعادت اور مقبول عبادت ہے۔ گروپ کے تمام رضاکار اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کے لیے اس نیک کام میں بڑھ چڑھ کر حصہ لے رہے ہیں، جو پاکستان کی نیک نامی میں اہم سنگ میل ہے۔ تقریب سے خطاب کرتے ہوئے گروپ کے کوآرڈینیٹر اشرف علی خان نے کہا کہ پاکستان حج والنٹریز گروپ کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ اس میں پاکستان کے ہر طبقہ فکر کی نمائندگی اور تمام رضاکار ہر قسم کی تفریق، رنگ و نسل، علاقائی تعصبات سے بالاتر ہو کر حجاج کرام کی خدمت میں سرگرم عمل ہیں۔ پاکستان حج والنٹریز گروپ ریاض کے کوآرڈینیٹر ابرار تنولی نے حج 2025 کے حوالے سے گروپ کی کارکردگی رپورٹ بھی پیش کی، جس کو حاضرین نے خوب سراہا۔ تقریب کے آخر میں حج کے دوران رضاکارانہ خدمات سر انجام دینے والے افراد کو تعریفی اسناد دی گئی، جبکہ اعلیٰ کارکردگی کے حامل افراد کو شیلڈ سے نوازا گیا۔